سب سے زیادہ خطرناک نظر کس کی لگتی ہے اور لگ جائے تو علاج کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ایشو ہے ہمارے معاشرے کا۔ ایک نظر بد وہ ہوتی ہے جو کسی ناپسند کرنے والے کی لگے، حسد ہو یا نہ ہو، بس وہ ناپسند کرتا ہے اس لیے نظر لگ گئی۔ دوسری نظر بد وہ ہوتی ہے جو کسی اپنے کی لگ جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ماں باپ کی اولاد کو لگ جاتی ہے، اس لیے ماشاء اللہ کہنے کی جو ہے وہ عادت بنائی جائے، بلکہ حدیث میں ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہہ دیا جائے تو نظر نہیں لگتی۔ جیسے کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اچھے کپڑے دیکھے تو کہہ دیا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی یہ کہہ دیں گے تو نظر جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ چاہنے والے کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور بعض اوقات اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے ذرا سیلفیوں سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنی چاہیے۔ ہم جتنی سیلفیاں لیتے ہیں نظر بھی اتنی ہی لگتی ہے۔ تیسری نظر ہوتی ہے حاسد کی نظر، جو آپ سے جلنے والا ہے، اس کی جو نظر ہوتی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، شدید خطرناک ہوتی ہے۔ اور یہ نظر لگتی کیسے ہے؟ کہا کہ انسانی جو نظریں ہیں نا، انسانی نظروں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، ان شعاؤں میں زہریلا پن بھی ہوتا ہے۔ شعاؤں کا تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے، کوئی نفرت سے دیکھے تو بھی پتا چل جاتا ہے، کوئی محبت سے دیکھے تو بھی پتا چل جاتا ہے، لیکن جب کوئی حسد کی نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے تو جو حسد کا زہر اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ ان شعاؤں کے ذریعے سامنے والے پر اثر کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے حسد والے کی نظر بڑی شدید ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ اپنی نعمتیں چھپا کر حاسدوں سے بچو۔ بلا وجہ ہر ایک کے سامنے اپنے کاروبار کی باتیں، اپنے پیسے کی باتیں، تعلقات کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں اتنا کما رہا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرا بیٹا اتنا کما رہا ہے، تو یہ باتیں لازمی ہے لوگوں سے چھپانی چاہیے، خاص طور پر کسی محروم آدمی کے سامنے۔ ایک یہ ہے کہ ایک کاروباری آدمی دوسرے کاروباری آدمی سے بات کرے، وہاں بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ ایسے بندے کے سامنے بات کرنا جو محروم ہے، وہ نگاہ حسرت و نگاہ حسد ڈال دے گا تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے پہلے کے جو علماء ہوتے تھے نا، وہ فرماتے تھے کہ بازار سے کھانا خرید کر بھی نہ کھاؤ۔ بھئی کیوں نہ کھائیں؟ کہا گھر کا کھانا کھاؤ۔ وجہ تو اب تو کلچر تبدیل ہو چکا ہے، لوگ جو ہے وہ صبح بھی باہر سے منگواتے ہیں تو شام کو بھی جو ہے وہ برگر اور پیزا پتہ نہیں کیا کیا منگوا رہے ہوتے ہیں۔ خیر علماء کرام کے منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہا باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جب یہ پک رہی ہوتی ہیں تو ان کے دیکھنے والے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو خریدتے ہیں یا خرید سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو خرید نہیں سکتے بلکہ حسرت کی نگاہ سے دیکھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو جس کھانے پر حسرت کی نگاہ پڑ جائے نا، اس کے اثرات بھی ویسے ہوں گے۔ تو یہ پہلے کے زمانے کے علماء فرماتے تھے، غالباً امام اعظم نے امام ابو یوسف سے فرمایا تھا کہ بازار کا کھانا نہ کھایا کرو۔ تو بہرحال ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، تو اپنی نعمتیں چھپا کے حاسد سے اور حسرت والے سے بچنا چاہیے۔ اور اگر محسوس ہو کہ نظر لگی ہے یا نہ بھی ہو تو سنت یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا ہاتھوں پر پھونک کر جو ہے وہ چہرے پر یا جسم پر بھی پھیر لیں، انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی، اور بلا وجہ اپنا مال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کرے۔